چیف الیکشن کمشنر کے زیر صدارت اجلاس ختم ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن کا صدر کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس جاری تھا جو کہ اختتام پذیر ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن کا صدر کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف بٹ بتائے گا جو موقف تھا الیکشن کمیشن کا وہ برقرار ہے اور شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اجلاس کے اختتام پر؟ الیکشن کمیشن نے ایوان صدر میں ہونے والے مشاورتی اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا ہے جس میں چاروں ممبران اور الیکشن کمیشن کی جو قانونی ٹیم ہے وہ شریک ہوئی اور اجلاس میں ایوان صدر میں جو 11:30 بجے اجلاس بلایا گیا تھا، مشاورتی اجلاس صوبہ پنجاب اور کے پی کے جو عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق تھا اس میں شرکت نہ کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس تقریباً 1 گھنٹے سے زائد تک جاری رہا اور قانونی ٹیم کی جانب سے جو مختلف آئینی اور قانونی نکات ہیں اس پر بریفنگ دی گئی اور لا ونگ کی جانب سے یہ تجویز کیا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو ایوان صدر کے اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے جو صوبوں کی تحلیل شدہ جو اسمبلی ہے اس کے لیے جو مشاورت ہے وہ صرف گورنر سے کر سکتا ہے، صدر مملکت سے نہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ باقاعدہ تجویز دی کہ الیکشن کمیشن کو اس اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ چونکہ مختلف عدالتوں میں معاملات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں، معاملہ زیر سماعت ہونے کی باعث بھی جو مزید مشاورت جو ہے وہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی اور یہ عدالت کی توہین کے زمرے میں آئے گا۔ تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ طور پر پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن ایوان صدر کے جو اجلاس ہے مشاورتی اجلاس اس میں شرکت نہیں کرے گا اور اس حوالے سے ایوان صدر کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز جو ایوان صدر کو خط لکھا گیا تھا اسی موقع پر الیکشن کمیشن قائم ہے اور ایوان صدر کے اجلاس میں الیکشن کمیشن یا اس کا کوئی اعلیٰ حکام جو ہیں وہ شرکت نہیں کریں گے۔ جی اچھا عاطف بٹ بتائیے گا ایوان صدر کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، آئینی حیثیت کیا ہے اس سارے معاملے کی؟ اجلاس جو ہے ایک جو اسٹیٹ ہے، ریاست کا سربراہ ہے، اس کی جانب سے طلب کیا گیا ہے، تو کیا ایک دوسرا ریاستی ادارہ انکاری ہو سکتا ہے اس سربراہ کو کہ وہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے؟ الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ چونکہ آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کے آئینی سربراہ ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت گورنرز کے ساتھ مشاورت کا ہے، صدر کے ساتھ مشاورت کا نہیں ہے اور گزشتہ روز لیٹر میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر آئین کا آرٹیکل 105 جو ہے وہ اس کو آئین کے آرٹیکل 112 کی شق 1 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ گورنرز کے ساتھ مشاورت کا دیتا ہے اور یہ آئینی اور غیر قانونی ہوگا اگر صدر سے صوبوں کی ڈیٹ کے حوالے سے مشاورت کی جائے یا اس اجلاس میں شرکت کی جائے۔ تاہم چونکہ صدر جو ہیں وہ پاکستان کے ریاست کے سربراہ ہیں اور جو ان کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے غور و خوض کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے غور و خوض کیا گیا ہے۔ عاطف اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اپنے ناظرین کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ صوبوں کے عام انتخابات کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ ہے، الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے تیار ہے لیکن تاحال الیکشن کی تاریخ نہیں مل سکی۔ ذرائع کے مطابق صوبوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے 54 روز باقی ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل کے لیے 54 روز درکار ہوتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد میں مشکل کا سامنا ہوگا۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف بٹ بتائیے گا 54 روز درکار ہوتے ہیں انتخابی عمل کے لیے لیکن ابھی تک ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں ہوئی اور نہ ہی عملے کو طلب کیا گیا ہے جس میں ٹریننگ کرنی ہے۔ صوبہ پنجاب اور کے پی کے میں جو عام انتخابات کا معاملہ ہے وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آئین کا جو اگر الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل سیکشن 57 پڑھا جائے تو اس میں 54 دن میں جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے جس میں کاغذات نامزدگی، سکروٹنی اور پول ڈے جو ہوتا ہے اور اب آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن کرانے ہوتے ہیں اور 90 روز میں سے تقریباً 36 دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، صرف 54 ڈیز باقی رہ گئے ہیں اور ابھی تک گورنرز کی جانب سے جو تاریخ ہے وہ فکس نہیں کی گئی۔
تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق اگر تاریخ آج یا کل فکس کر دی جاتی ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ بمشکل اپنا جو آئینی جو قانونی پروسیس ہے اس کو میٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ لیٹ ہوتا ہے تو جو 90 روز کے اندر اندر جو الیکشن کا انعقاد ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا پلان بی جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، بیوروکریسی سے ڈی آر اوز اور آر اوز کی جو فہرست منگوا کر اس کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ تاہم پہلے پلان کے تحت آر اوز اور ڈی آر اوز عدلیہ سے لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، چونکہ ابھی تک فہرستیں نہیں ملی اور اس لیے ڈی آر اوز اور آر اوز کی تعیناتی نہیں ہو سکی، اور ساتھ ہی جو ٹریننگ کا آغاز ہوتا ہے اس کے ٹرینرز اور ماسٹر ٹرینرز کا بھی وہ انتخاب کر لیا گیا ہے، لیکن وہ بھی ابھی تک پروسیس جو ہے وہ پروسیس بھی ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عاطف۔